بے شک شعبہ وکالت بصیرت محنت اور لگن کے گرداب میں پنہا پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ سیاست کے ملاپ کا نام ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ان تمام معیارات کے عمدہ مصداق جناب مبشر رحمان چودھری صاحب، جو کہ سابق ممبر پنجاب بار اور حاضر موجودہ لاہور بار کے صدر ہیں. السلام علیکم سر. سر کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. سر کیا ایک دو تین کر کے وہ چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹینیور میں ڈیفرنٹ تھی پچھلے ٹینیور سے؟ دیکھیں، میں نے جب عہدہ سنبھالا تو میرا بھی منشور تھا الیکشن کمپین میں بھی. جی سر. اور جو میں نے جیتنے کے بعد وکٹری اسپیچ کی بار میں، تو اس میں بھی میں نے کچھ وعدے کیے تھے اپنی بار سے. جی سر. اس میں ایک تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے لاہور بار کو معاشی طور پہ آزاد کیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ بار کے اپنے ریونیو ہم اتنے جنریٹ کریں کہ وہ ہمارے جو اخراجات ہیں ان کو میٹ اپ کر سکیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں ہم اس میں کامیاب رہے ہیں. سر اس کو ذرا کلیئرٹی کے ساتھ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ کس طرح سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے؟ ٹھیکے ہوتے ہیں بار کے اندر؟ جی، بار میں ہمارے پارکنگ کے ٹھیکے ہیں، کینٹینز کی انکم ہے، اور باقی جو ہماری ممبرشپ سبسکرپشن فیس ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری ہم نے الحمدللہ اس کو چینلائز کیا ہے. جی لاہور بار کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے اوپن بڈنگ کر کے تو پارکنگ کیے ہیں ٹھیکے، اور پھر ہم نے کینٹینز کا بھی ابھی ریسنٹلی کیا ہے، اور اس میں ہم نے کافی چیزیں بہتر کی ہیں، کینٹینز کا معیار بہتر کیا ہے. تو ان ساروں کے حوالے سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ ہم نے خود ہی میٹ اپ کیے. ہمیں اس سال کسی گورنمنٹ نے کوئی ایڈ نہیں دی، نہ ہم نے کسی سے ایڈ مانگی ہے، نہ ہمیں کسی نے دی ہے. تو بار میں جو اخراجات ہیں وہ کافی زیادہ ہے لاہور بار. سر اس کی آڈیٹنگ کے لیے بھی ہم نے کوئی کام کیا ہے؟ جی، آڈٹ کا ابھی ہم نے اپنے ٹینیور میں یہ شاید پہلی دفعہ یہ ہو کہ ہر 4 ماہ بعد کوارٹرلی ہم نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے انکم اینڈ ایکسپینڈیچرس کی. 3 اسٹیٹمنٹس ہم دے چکے ہیں، چوتھی اسٹیٹمنٹ ابھی اب اس ماہ کے اینڈ پہ آ جائے گی، تو وہ پھر ہم ایک فائنل اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں گے انکم اینڈ ایکسپینڈیچرس کی. پلس اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام جو ہماری انکم ہے وہ تھرو بینکس آ گئی ہے. ایک ہم نے اب یہ دوسرا کام آپ سمجھ لیں کہ ہم نے بار کو ڈیجیٹل کر دیا ہے. لاہور بار کا اپنا ہم نے ایک ڈیجیٹل پورٹل بنا دیا ہے. اب ہماری کسی نے ممبرشپ لینی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے، تو آن لائن کرنا پڑے گا اس کو. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی، اور ہمارے جو ممبران ہیں جو نئے آنے والے ہیں یا جو پرانے ہیں ان کے لیے ایزی بھی ہو گیا. تو ایک ہم نے یہ بھی کام کیا ہے. سر کوئی بھی وکیل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جو صدر ہو، جو کام کرے ویلفیئر کے لیے کام کرے، وہ کنٹینیوٹی میں دکھے. یعنی کہ اگر آپ نے ابھی یہ ریونیو جنریٹ کرنے کا کام کیا ہے اور آڈیٹنگ کا کام کیا ہے، یہ اس کے لیے اس پر بھی کام کیا گیا ہے کہ آئندہ سال بھی اگر کام ہو تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے لاہور بار میں پہلی دفعہ ایک اکاؤنٹنٹ کی سروسز ہائر کی ہیں اور اس کو وہاں پہ جاب دی ہے. جی، آئی ٹی کے لیے ہم نے ایک ایکسپرٹ وہاں پہ رکھے ہیں. تو اکاؤنٹس تمام ہم نے اس اکاؤنٹنٹ کے، یعنی یہ لوپ چلتا رہے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے بھی اس کو فالو کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بار ہے اس میں کوشش کی ہے کہ ایک بہتر ہم ماحول دے سکے اپنے وکلاء کو وکالت کرنے کے لیے. تو اس میں بھی ہم نے کانشیسلی ورک کیا. سر آپ نے وعدے میں ایک اور بات کی تھی، جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے مینیفیسٹو کی یا وکٹری اسپیچ کی بات کی تھی، جو کہ ہم نے بھی سنی کہ سول کورٹس کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں. تو سر اس کے لیے کیا ورکنگ کی گئی؟ اس کے لیے دیکھیں ہم نے مسلسل ہم مطالبہ بھی رہا، ہم نے اس پہ جو ارباب اختیار ہے ہمارا تو زیادہ واسطہ ظاہر ہے ہائی کورٹ سے پڑتا ہے، تو اس کے لیے آنریبل چیف جسٹس نے بھی کافی اس میں ایفرٹس کیے ہیں، اور ان کی کوششوں سے اور ہمارے مطالبے پہ پوری بار کا مطالبہ ہے. تو اب وہاں پہ یہ ایک اعلان ہونے جا رہا ہے کچھ دنوں میں، ابھی اس کا پروسیس شروع ہو گیا کہ یہاں پہ جوڈیشل ٹاورز بنیں گے لاہور بار کے حوالے سے، سیشن کورٹ میں، سول کورٹ میں. سر یہ کس سائڈ پہ ذرا؟ وہ سیشن کورٹ کے ساتھ کچھ جگہ ایکوائر کی گئی ہے. جی سر. ادھر بنیں گے اور باقی سول کورٹس میں بنیں گے. تو تمام لاہور کی سول عدالتیں جو ہیں وہ اسی جگہ پہ ہوں گی، اور سیشن کورٹ بھی یہیں ہوگی. سر 18 سال بعد دوبارہ آپ کے ٹینیور میں یہ چیز دیکھی گئی کہ اب کانسٹیٹیوشنل ریسٹوریشن کے نام سے ریلیز نکل رہی ہیں. سر اس مومنٹم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کا بیسیکلی ہدف کیا ہے؟ وہ واضح تو ہے، لیکن آپ سر اس کو کمپیئر بھی کیجیے گا کہ 2007 والی تحریک اور آج 2025 میں چلنے والی تحریک میں فرق کیا ہے، اور یہ کس طرح سے کامیابی کی طرف آگے جائے گی؟ آج کی جو تحریک ہے، یہ ہم ایشو بنا ہے جو ابھی ریسنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئی، وہ بیسیکلی جو آئین کا بنیادی اسٹرکچر ہے اس کے خلاف ہے، اور جو ایک پلر ہے جوڈیشری اس کو بالکل زیرو کر دیا گیا ہے. 40 کلوزز. جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم لائی گئی، جی، تو اس میں ایک جوڈیشل کمیشن بٹھایا گیا کہ وہ امینڈمنٹس اپارٹمنٹس بھی وہ کریں گے، اور پھر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل بینچ انڈیا میں بھی بنا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ کا یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بنا دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو یہ تو الاؤ کریں کہ وہ کیسز اپنی مرضی سے سنیں، اور بینچ کے ممبر بھی اپنی مرضی سے بیٹھیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے. اس پہ یہ کیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن ہی نامینیٹ کرے گا کہ جو بینچ میں ججز بیٹھیں گے. اچھا، اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں ان میں اٹارنی جنرل آفس اور لا منسٹری، وہ سب کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، فیڈریشن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں. جی، گورنمنٹ کے خلاف. تو گورنمنٹ کے لوگ یہ اگر پہلے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں جج کون ہوں گے، پھر وہی کل کو جا کے پیش ہو جائیں گے، تو یہ ایک جو لا کا سیلیٹری پرنسپل ہے کہ نو ون شوڈ بی جج ان ہز اون کاز، اس کی نفی ہوتی ہے. تو ہم جب آئے تو ہم نے سب سے پہلی جو ہم نے ریزولوشن پاس کی وہ اسی 26ویں ترمیم کے خلاف پاس کی، اور پھر ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا. اس کیس کو کبھی سنا ہی نہیں گیا، اور پھر اب 27ویں ترمیم کر کے ایک علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کر دی گئی. اب اس ملک میں ایک تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ سپریم کورٹ کون سی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ڈومینز کیا ہے.
جی تو ساری ایک کنفیوژن کریٹ کر دی گئی اور بیسیکلی عدالتوں کو غیر فعال کر دیا گیا. سر کمپیریٹیو انالیسز اگر ہم لیں 2007 کی ہاں تحریک، وہ آپ نے جو بات کی ہے دیکھیں 2007 کی جو موومنٹ تھی اس وقت کے جو حالات تھے اس وقت بھی ہم بار میں تھے اور ہم اس موومنٹ میں بھی بڑے ایکٹیو رہے. تو اس سنا اس میں آپ جیل میں وقت بھی گئے؟ جی ہم کافی وکلا لاہور سے اریسٹ ہوئے تھے اور میں بھی اس میں اریسٹ ہوا اور ہم 3 ہفتے جیل میں رہے. تو وہ ساری جو ایک جدوجہد تھی وہ بیسیکلی سول سوسائٹی کی موومنٹ تھی. اس وقت جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا اور جو اس کا بنایا ہوا نظام تھا اس کے خلاف وہ ساری موومنٹ تھی. وہ موومنٹ کامیاب ہوئی اور اس کے فروٹس بہرحال عوام تک نہیں پہنچ پائے. تو اسی لیے اس ملک میں وہ موومنٹ بھی بیسیکلی اس نظریے پہ تھی کہ عدالت جو ہوگی وہ عوامی عدالت ہوگی, نہ کہ وہ اسٹیٹ اور اشرافیہ کی نمائندہ عدالت ہوگی. تو آج بھی جو ایک محرومی ہے وہ یہی ہے کہ عدالت کو عوامی عدالت ہونا چاہیے. سر 2 سوال یہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں نا. پہلا یہ کہ کیا وہ کانشیس ریزلٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ موومنٹ چل رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو عوام کی طرف سے یا وکلا کی طرف سے بھی اعتراض آتا ہے کہ جی یہ یونینیمس نہیں چل رہا, یعنی کہ ابھی 2 گروپس ہیں اور ایک گروپ جو ہے جو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ میجورٹی سائڈ جو ہے وہ مومنٹم میں ساتھ ہو رہی ہے, لیکن ایک گروپ ابھی سائلنٹ ہے. سر اس پہ کیا رائے؟ لیکن جو موومنٹ آج چل رہی ہے اگر آپ پرانی موومنٹ کو دیکھیں تو وہ بھی موومنٹس کا ایک مومنٹم بنتا ہے. جی لوگ جانتے ہیں 2007 اور 9 کے لانگ مارچز کو, لیکن لانگ مارچ 2004 اور 5 میں بھی ہوئے تھے. تو ایک مومنٹم بنتا ہے, آہستہ آہستہ موومنٹس آگے چلتی ہیں اور ہر موومنٹ اپنی لیڈرشپ خود بناتی ہے. جو لوگ آج اس موومنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی کوئی اتنے موومنٹ کے ساتھ نہیں تھے. تو اس لیے ایک سوچ ہے, تو جو لوگ بہتری کی سوچ رکھتے ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے میں اسے نہ تو مایوس ہوں. ہم ہر جمعرات کو لاہور سے ریلی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ موومنٹس بھی اپنے فروٹس لے گی, کامیاب ہوگی. تو بنیادی ہدف وہی ہے کہ اس ملک میں جوڈیشری جو ہے وہ ایک عوامی جوڈیشری ہو. تو اس کے لیے ہمارا سفر جاری ہے. دیکھیے یہ اس موومنٹ کا ایک رزلٹ تھا کہ اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹر کا ٹرائل ہوا آرٹیکل 6 پہ. جی بالکل. تو آج ابھی دیکھیے کہ یہ جو آج کا نظام ہے, یہ آج کے جو CNC ہے اس نے ایک اپنا نظام کریٹ کر لیا, اور جو اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ اس نظام میں رہ سکتا ہے, جو سپورٹ نہیں کرتا اس کے لیے اس نظام میں کوئی جگہ نہیں. اسی لیے آج یہاں پہ سختیاں کی جا رہی ہیں, یہاں پہ اتنا زیادہ جبر کا ایک ماحول بنا دیا گیا کہ ہم اس کے اثرات معاشرے پہ بڑے برے آئے. لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے, لوگوں کو آزادی نہیں مل رہی, بزنس یہاں پہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرٹوائنڈ ہیں. اس ملک میں اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو میڈیا آزاد نہیں ہوگا, اگر میڈیا آزاد نہیں ہوگا تو لوگوں کی آواز نہیں آئے گی, اور ایک جو بنیادی تھاٹ ہے یا ایک بنیادی خیال جو ہے وہ آگے نہیں آ پائے گا. تو یہ ساری چیزیں انٹرٹوائنڈ ہیں. اس لیے یہاں پہ جدوجہد کرنا ہم پہ لازم ہے. بینگ لا اسٹوڈنٹ پاکستان کے لائرس کی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیول رسپانسبلٹی, ایک تو ہم نے عدالتوں میں اپنے پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دینی ہوتی ہے, اور دوسرا ہمیں یہ رول آف لا کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ابھی تک وہ جو پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ابھی تک اس پوائنٹ پہ ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے. اس لیے یہ بار بار یہ چیزیں ڈی ریل ہوتی ہیں اور پھر اس کے خلاف جدوجہد ہوتی ہے. سر میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کانفرنس ہال نیچے بنایا جا رہا ہے, سر اس کا ہدف کیا ہے اور یہ کس حد تک؟ کانفرنس ہال کا بنیادی مقصد تو میرا یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی, میں نے جب ایز اے اسٹوڈنٹ بھی دیکھا ہے, لا پریکٹس میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو آتے ہیں ہمارے پاس نئے ممبرز اسٹوڈنٹس, تو ان کو پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے, اور ٹریننگ بڑی ضروری ہے. یہ آپ کو ریفریشر کورسز کرتے رہنا چاہیے. تو یہ محدود وسائل میں ہم نے جو بار کو رینوویشن وغیرہ بھی کی ہیں وہ سارا کیا ہے, لیکن ایک کانفرنس ہال ہم نے بنایا ہے کہ یہاں پہ ہم لیکچرز اور لا موڈس کروا سکیں. تو وہ بن گیا اب. تو اب میں اگلے ویک میں ہم وہاں پہ کوئی لا موڈس کا ایک پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. اور سر یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گے یا ایڈوکیٹس؟ جو ہمارے فریش لا گریجویٹس آتے ہیں, جو ہمارے پاس نیو ممبرشپ آ رہی ہے, ان کو ٹرین کرنے, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیکچرز کا پروگرام اور لا موڈس کا پروگرام ہم ضرور کرنا چاہیں گے. اور پلس ہمارے پاس دیکھیں لاہور باہر میں میٹنگ روم ہی کوئی نہیں تھا. جی بالکل. ایک کیبنٹ کا لیے روم ہے, کمیٹی روم, جو کہ انسفیشینٹ تھا. سیچوریٹڈ. ہم نے کوئی الیکشن کی میٹنگ ہے, کوئی الیکشن بورڈز کی میٹنگ ہے, یا باہر نے کسی سے ویسے کوئی جوائنٹ میٹنگ رکھنی ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک کمرہ چاہیے تھا. تو وہ ہم نے بنایا ابھی. تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ سب لوگوں کے لیے وہ حاضر ہے. آپ بھی اس میں اپنا کوئی لیکچرز کرانے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ہم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو لاہور بار کے صدر الیکٹ ہوں وہ بھی اس نظریے کے ساتھ, جو کہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اور وکالت کو پروموٹ کرنے کے لیے, عوامی ویلفیئر کو پروموٹ کرنے کے لیے کام سر انجام دیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اچھا میں ادھر ہی بہتر ہے, تو فوٹو صحیح ہے.